أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کتاب التوحید، جس کے مؤلف امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ہیں، جو 1206 ہجری میں فوت ہوئے 1206 اور یہ ان کی کتاب، اس کا پورا نام ہے کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید، کہ یہ کتاب اس توحید کے بارے میں ہے جو توحید اللہ تعالی کا بندوں پہ حق ہے، ان کے بندوں پہ واجب ہے کہ اللہ کا وہ حق ادا کریں۔ کون سا حق؟ توحید والا حق۔ لیکن کون سی توحید؟ توحید کی 3 اقسام ہیں۔ ہم سب کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ توحید کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، توحید ربوبیت، کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے افعال میں ایک جاننا، یعنی کہ یہ ماننا کہ خالق صرف وہی ہے، پیدا کرنے والا صرف وہی ہے، رزق دینے والا صرف وہی ہے، اور موت و حیات کا مالک صرف وہی ہے، اور ہم سب کے تمام امور کی تدبیر کرنے والا صرف وہی ہے۔ اس توحید کا مطلب یہ نکلے گا کہ اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی غوث آدم نہیں، کوئی مختار کل نہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ توحید کی قسم ہے توحید عبادت، جسے توحید الوہیت بھی کہتے ہیں، یعنی کہ صرف اللہ تعالیٰ کو الہ ماننا، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو توحید عبادت کیا ہے؟ کہ انسان کے وہ افعال، بندے کے وہ افعال جو اللہ کے قرب کے طور پہ کیے جاتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، ایک ماننا۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے توحید اسماء و صفات، کہ اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں اور صفات کو ماننا اور ان میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا۔ تو یہ کتاب کون سی توحید کے بارے میں ہے؟ توحید عبادت کے بارے میں، توحید الوہیت کے بارے میں۔ اگرچہ اس میں توحید اسماء و صفات کے متعلق بھی گفتگو ملے گی، توحید ربوبیت کے تعلق سے بھی گفتگو ملے گی، لیکن اس کا بنیادی موضوع توحید اسماء و صفات نہیں ہے، اس کا بنیادی موضوع توحید ربوبیت نہیں ہے، بلکہ اس کتاب کا بنیادی موضوع توحید عبادت ہے۔ اسی لیے کتاب کے مؤلف نے کتاب کا نام کیا رکھا ہے؟ کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید۔ یہ کتاب اس توحید کے بارے میں ہے جو توحید اللہ تعالیٰ کا بندوں پہ حق ہے۔ اس کتاب کا آغاز امام صاحب نے بسم اللہ سے کیا ہے، کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ سے کتاب کا آغاز کیوں کیا؟ کیونکہ قرآن کریم کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے۔ قرآن کریم جو بنیادی کتاب ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آغاز بسم اللہ سے کیا ہے۔ تو آج جب ہم اپنی کسی تحریر، کسی لیٹر، کسی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کرتے ہیں تو ہم اسی طریقے کو اختیار کر رہے ہیں جس طریقے کو اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں، اپنی کتاب میں اختیار کیا۔ دوسرے نمبر پہ
بسم اللہ سے آغاز کرنے میں اتباع سنت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کی پیروی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ خطوط جو آپ نے دنیا کے مختلف بادشاہوں کو لکھے، ان کا مطالعہ کیا جائے تو ان کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے۔ بلکہ قرآن کریم میں بھی ایک نبی کے لیٹر کا تذکرہ موجود ہے۔ وہ کون ہے؟ جناب سلیمان علیہ السلام۔ وہ لیٹر لکھتے ہیں ملکہ سبا کی طرف، سبا کی بادشاہ عورت کی طرف، ملکہ کی طرف۔ تو قرآن کریم میں آیا ہے کہ اس کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے کہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ لیٹر سلیمان کی طرف سے ہے، اور کہتے ہیں کہ میں اس کا آغاز اللہ کے نام سے کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو امام صاحب نے اس کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کر کے قرآن کریم کا طریقہ اختیار کیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ طریقہ اختیار کیا ہے، اور دیگر انبیاء کرام کا وہ طریقہ اختیار کیا ہے جو اپنے لیٹرز میں وہ اختیار کیا کرتے تھے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد کیا ہے؟ میرے پاس جو کتاب ہے اس میں ہے کتاب التوحید، لیکن کتاب التوحید کے کچھ نسخوں میں بسم اللہ کے بعد یہ الفاظ بھی ہیں، الحمدللہ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ صلاۃ نازل فرمائی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور آپ کی آل پہ، اور آپ کے اصحاب پہ، اور سلامتی نازل بھی فرمائے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل اور آپ کے اصحاب کے لیے صلاۃ و سلام۔ لیکن کچھ نسخوں میں بسم اللہ کے بعد یہ الفاظ نہیں ہیں۔ یہ بات معلوم رہے کہ امام صاحب نے جب یہ کتاب لکھی تھی تب ان کی عمر تقریباً 20 سال تھی، اور انہوں نے ایک لمبی عمر پائی ہے۔ تو یہ کتاب ان کی زندگی میں بار بار لکھی گئی ہے۔ تو کبھی ممکن ہے کہ انہوں نے بسم اللہ کے بعد الحمدللہ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم لکھا ہو، اور کبھی ممکن ہے کہ نہ لکھا ہو۔ اور اگر انہوں نے نہیں لکھا تو اس پہ بھی تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ امام صاحب کی کتب کو دیکھا جائے تو آپ محسوس کریں گے کہ امام صاحب اختصار کو پسند کرتے ہیں، بات کو زیادہ لمبا نہیں کرتے۔ اس کے بعد کتاب التوحید۔ کتاب التوحید یہ الفاظ یہاں پہ انہوں نے کیوں کہے؟ کیا یہ کتاب التوحید سے مراد پوری کتاب ہے، یا یہاں پہ کتاب التوحید کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ باب جو ابھی آنے والا ہے یہ کتاب التوحید ہے؟ یعنی کہ کتاب کے کتنے ابواب ہیں؟ پہلے تذکرہ ہو چکا ہے، 66 ابواب ہیں، 66۔ تو کیا یہ جو ہے جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں اس کو ایک مستقل باب شمار کیا جائے تو پھر باب کتنے ہو جائیں گے؟ 67 ہو جائیں گے، 67۔
یا اس کو باب شمار نہ کیا جائے، کیونکہ عام طور پہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کتاب کے 66 ابواب ہیں، 67 یہ بہت کم علماء کرام نے کہا ہے۔ تو جب آپ مانیں گے کہ اس کتاب کے ابواب 67 ہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ کیا یہ باب نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ مدخل ہے، یعنی کہ باقاعدہ ابواب شروع ہونے سے پہلے تمہیدی گفتگو کہہ لیں، ایسی گفتگو جس کا تعلق پوری کتاب سے ہے، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کتاب التوحید، یعنی کہ یہاں پہ کسی باب کا تذکرہ نہیں کیا۔ تو یہ کتاب التوحید ہے اور اس کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے۔ التوحید یہ لفظ کہاں سے آیا؟ وحدہ یوحد سے توحید ہے، کسی کو ایک ماننا، کسی کو ایک قرار دینا۔ اور توحید کی تعریف کیا کریں گے آپ؟ افراد اللہ بما لہ سبحانہ، کہ اللہ تعالی کو ایک ماننا، ایک جاننا، ایک قرار دینا ان امور میں جو اسی کے لیے خاص ہے۔ یہ ایک تعریف ہے۔ اس کی وضاحت کیا ہوگی؟ جو پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ افراد اللہ بافعالہ سبحانہ، کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے افعال میں ایک جاننا، یعنی کہ پیدا کرنے کے معاملے میں، موت و حیات دینے کے معاملے میں، رزق دینے کے معاملے میں، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا بندوں کے ان افعال میں جو عبادت کہلاتے ہیں، نماز پڑھنا، دعا کرنا، ان امور میں اللہ تعالیٰ کو ایک اکیلے اللہ کو حقدار جاننا، اور ایسے ہی اللہ کے ناموں اور صفات میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، تو یہ ہے توحید۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ پہلی بات ہو چکی ہے کہ اس کتاب کا موضوع بنیادی طور پہ ایک توحید ہے، اور وہ ہے توحید عبادت، توحید الوہیت۔ اگرچہ توحید اسماء و صفات پہ بھی گفتگو ہوئی ہے، توحید ربوبیت پہ بھی گفتگو ہوئی ہے، لیکن عام طور پہ گفتگو توحید عبادت کے بارے میں ہے۔ تو ایسا کیوں؟ ایک تو اس لیے کہ قرآن و حدیث میں جہاں پہ توحید یا توحید سے ملتے جلتے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، وہاں عام طور پہ توحید سے مراد توحید عبادت ہی ہوتا ہے۔ تو جب توحید کہا جائے عام طور پہ تو اس سے مراد توحید عبادت ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جس زمانے میں امام صاحب نے کتاب لکھی ہے، اس زمانے میں اس توحید پہ گفتگو کی ضرورت بہت زیادہ تھی۔ امام صاحب علم کے لیے کہاں گئے تھے؟ عراق میں، بصرہ وغیرہ میں۔ وہاں جو انہوں نے شرک کے مظاہر دیکھے، شرکیہ امور دیکھے، تو ان کے بعد انہوں نے توحید کی دعوت دی اور پھر یہ کتاب بھی لکھی۔ تو اس زمانے میں وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ توحید جس کے اوپر سب سے زیادہ گفتگو کی ضرورت ہے وہ توحید عبادت ہے، اس لیے انہوں نے اس موضوع پہ کتاب لکھی ہے، اس توحید پہ کتاب لکھی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ توحید
جس کی عام طور پہ انبیاء کرام علیہم السلام دعوت دیتے رہے ہیں، وہ توحید عبادت ہی ہوا کرتی تھی، توحید الوہیت ہی ہوا کرتی تھی، کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کے مابین اور ان کی اقوام کے مابین جس توحید کے معاملے میں اختلاف رہا ہے، جھگڑا رہا ہے، وہ توحید عبادت ہوا کرتی تھی۔ عام طور پہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے، خالق مانتے تھے، رازق مانتے تھے، اس میں وہ جھگڑا اور اختلاف نہیں رکھتے تھے۔ اختلاف اور جھگڑا ہوتا تھا توحید عبادت میں۔ آپ دیکھ لیں سورہ یونس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، کہ آپ ان سے کہیے، یعنی کہ ان سے پوچھئے، کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے؟ زمین سے فصلیں کون اگاتا ہے؟ اوپر سے رزق کون نازل کرتا ہے؟ کون ہے جو مالک ہے تمہارے کانوں کا، تمہاری نگاہوں کا؟ کون ہے جو جب چاہے یہ نعمت واپس لے لے، سننے کی اور دیکھنے کی؟ اور کون ہے جو مردہ کو زندہ سے اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے؟ مثال کے طور پہ زندہ مرغی سے مردہ انڈے کو کون نکالتا ہے؟ مردہ انڈے سے زندہ چوزے کو کون نکالتا ہے؟ اور کون ہے جو تمام امور کی تدبیر کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ان کی طرف سے جواب کا انتظار نہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جواب یہ دیں گے، ان کے اللہ نے خود کہہ دیا کہ میں بتاتا ہوں کیا جواب دیں گے۔ یہ جواب دیں گے اللہ کے سارے کام کرنے والا ایک اللہ ہے، رزق دینے والا، تمام امور کی تدبیر کرنے والا، موت دینے والا، حیات دینے والا، یہ ایک اللہ ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو آپ کہہ دیجئے کہ پھر تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو۔ تو کیوں کہا جا رہا ہے ڈرتے نہیں ہو؟ کہ توحید ربوبیت کو تم مانتے ہو، یہ مانتے ہو کہ خالق مالک رازق وہی ہے، تو پھر عبادت کی جب باری آتی ہے اس کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہو تو اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا؟ اللہ کی طرف سے آنے والی سزا سے تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تو کیا پتا چلا کہ عام طور پہ جھگڑا جس توحید میں رہا ہے وہ کیا ہے؟ توحید عبادت۔ اسی لیے آپ بخاری مسلم کی اس حدیث پہ بھی غور کریں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب معاذ بن جبل کو یمن بھیج رہے تھے تو آپ نے کیا کہا تھا کہ جن کے پاس جا رہے ہو وہ اہل کتاب ہیں، یہودی اور عیسائی ہیں، سب سے پہلے انہیں دعوت اس بات کی دینی ہے کہ وہ اللہ تعالی کو عبادت میں ایک جانے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنے کا اقرار اور اعتراف کریں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ توحید مان لیں۔ تو ایک روایت میں توحید آ گیا، دوسری میں کیا آ گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ مانی۔ تو پتہ چلا کہ توحید سے مراد عام طور پہ یہی توحید رہتی ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں وقول اللہ تعالی، اب یہاں پہ قول کی لام کے نیچے کیا ہے؟ کسرہ ہے، یعنی کہ کتاب ہے توحید، کتاب التوحید وقول اللہ تعالی، یہ کتاب ہے توحید کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور دوسرا یہ بھی ممکن ہے کہ آپ قول کی لام کے اوپر ضمہ پڑھ لیں، پیش پڑھ لیں، پھر کیا ہوگا؟ کتاب التوحید
وہ بات اپنی اختتام کو پہنچی. آگے پھر نئی بات ہے کہ وقول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ آیت سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 ہے. کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے تاکہ وہ میری عبادت کریں. وما اور نہیں، ما نافیہ ہے. خلقت میں نے پیدا کیا، الجن جنوں کو، والانسا اور انسانوں کو، الا مگر، لی تاکہ، یعبدونی وہ عبادت کرے میری. میری کس کا معنی ہے؟ نون کے بعد یا بھی تھی، اصل میں تھا لیعبدوننی. پھر کیا ہوا؟ پہلا نون گر گیا اور یا بھی گر گئی تخفیف کے لیے، اور اس یا کا جو کسرہ ہے وہ اس نون کے اوپر آ گیا تاکہ پتا چلے کہ یہاں پہ یا بھی ہے. اسی لیے ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ تاکہ وہ میری عبادت کریں. اچھا، یہاں پہ ایک آسان جملہ بھی کہا جا سکتا تھا. وہ کیا؟ کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن جملہ یوں نہیں ہے. جملہ کیا ہے؟ کہ نہیں میں نے پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے تاکہ میری عبادت کرے. یہ اسلوب کیوں، یہ انداز کیوں؟ تاکہ حصر پیدا ہو. یعنی کہ جنوں اور انسانوں کو پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک ہی مقصد ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے. کیا مقصد ہے؟ کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کریں، بس اس لیے ان کو پیدا کیا ہے. اس آیت پہ مزید گفتگو کرنے سے پہلے آپ کی توجہ اس جانب مبذول کروانا چاہوں گا کہ اللہ نے قرآن کریم میں بتا دیا کہ میں نے تمام جنوں تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو پتہ چلا کہ یہ الفاظ کہ کائنات بسائی گئی ہے اور سب کو پیدا کیا گیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر، یہ الفاظ ٹھیک نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر. اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے صاحب لولاک. لولاک کیا چیز ہے؟ یہ کسی خاص مخلوق کا نام نہیں ہے، بلکہ لولا کا مطلب یہ ہے کہ لولا اگر کا آپ، یعنی کہ اگر آپ نہ ہوتے اے اللہ کے رسول تو میں افلاک کو، کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا. تو چونکہ وہ روایت جو بنیادی طور پہ من گھڑت ہے، خود ساختہ ہے، جعلی ہے، جسے منسوب کیا جاتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات ہی پیدا نہ کرتا. اس کا آغاز ہوتا ہے کن الفاظ سے؟ لولا کا کے الفاظ سے، کہ اگر آپ نہ ہوتے. تو یہیں سے آپ کو لوگ لقب دیتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ جی صاحب لولاک. اور یہ نظریہ اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ کائنات بسائی گئی ہے آپ کی خاطر، کائنات پیدا کی گئی آپ کی خاطر، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے. نہ کسی قرآن کی ایسے ثابت ہے، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی ایسی حدیث سے ثابت ہے جس کی سند آپ تک پہنچتی ہو اور ثابت ہو. اور یہ آیت بھی دلیل ہے اس بات کی کہ وہ عقیدہ غلط ہے.
کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمام جنوں کو تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سب کو پیدا کیا گیا اللہ کے رسول کی خاطر. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خود اللہ کے رسول کو بھی میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ جو لام ہے لیعبدون، یہ لام تعلیل کے لیے ہے، علت بیان کرنے کے لیے، سبب بیان کرنے کے لیے، حکمت بیان کرنے کے لیے کہ تمام جنوں تمام انسانوں کو پیدا کرنے کی حکمت کیا ہے، علت کیا ہے، کہ وہ اللہ تعالی کی عبادت کریں اور صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں. اس کے بعد امام صاحب فرماتے ہیں وَقَوْلِهِ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ الآیہ. یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 36 ہے، 36. وَقَوْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. کیا فرمان ہے؟ کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا. یہ جو لام ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے، اس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں البتہ، یقیناً، بے شک. ان کے بے شک، تحقیق، بعثنا ہم نے بھیجا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنے لیے الفاظ کیا اختیار کیے ہیں؟ ہم نے کے الفاظ، بعثنا. یعنی کہ اللہ نے یہ نہیں کہا بعث تو میں نے بھیجا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے بھیجا، جبکہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ تعظیم کے طور پہ ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، کہ بے شک ہم نے ہی نازل کیا ہے اس ذکر کو، اس نصیحت کو، اس قرآن کو. ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے شب قدر میں. ہم نے. تو اللہ تعالیٰ عظیم ہے، اللہ سے بڑھ کر عظیم کون ہوگا؟ اللہ کے علاوہ جس کو بھی عظمت ملی وہ اللہ تعالیٰ کے دینے سے ملی، اور اللہ کی عظمت ذاتی ہے، کسی کی عطا کردہ نہیں ہے. تو اللہ ہی ایسے عظیم الفاظ کے لائق ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا فی کل امت، ہر امت میں، ہر قوم میں کیا بھیجا؟ رسولاً، ایک رسول، کوئی نہ کوئی رسول ہم نے بھیجا. اور اس بات کی تائید قرآن کریم کی ایک اور آیت سے بھی ہوتی ہے، سورہ فاطر آیت نمبر 24، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور نہیں ہے کوئی بھی قوم مگر اس میں گزرا ہے کوئی نہ کوئی ڈرانے والا، وارننگ دینے والا، تبلیغ کرنے والا. تو سورہ فاطر کی یہ آیت نمبر 24 تائید کر رہی ہے سورہ نحل کی اس آیت کی جس کا نمبر ہے 36، کہ اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا فی کل امت، ہر قوم میں، ہر امت میں، رسولاً، کوئی نہ کوئی رسول. اچھا، بھیجا کے الفاظ تقاضا کرتے ہیں کہ کسی چیز کے ساتھ بھیجا، یعنی کہ رسول کو بھیجا کوئی چیز دے کر. وہ چیز کیا تھی؟ کوئی پیغام دے کر. وہ پیغام کیا تھا؟ فرمایا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. ہم نے ہر قوم میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا یہ پیغام دے کر ان کہ اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور تم بچو، اجتناب کرو، الطاغوت، طاغوت سے، یعنی کہ طاغوت کی عبادت سے بچو. اب غور کیجئے، پہلی آیت، اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جنوں تمام انسانوں کو پیدا کیوں کیا؟
اس لیے تاکہ صرف اللہ کی عبادت کرے. تو نبی علیہ السلام بھی پیدا اس لیے ہوئے تاکہ اللہ کی عبادت کرے. اور یہ آیت جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں سورہ نحل کی، اس سے کیا پتا چلا کہ اللہ نے نبی کیوں مقرر کیے، نبیوں کا سسٹم کیوں شروع کیا، نبوت و رسالت کا آغاز کیوں کیا، تاکہ ہر نبی ہر رسول اپنی قوم کو پہلا پیغام یہ دے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو. اعبد اللہ سے پتا چلا اللہ کی عبادت کرنا واجب ہے، کیونکہ اعبدو فعل امر ہے، آرڈر کے الفاظ ہیں. تم عبادت کرو اللہ تعالی کی. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اس سے پتا چلا کہ طاغوت کی عبادت سے بچنا بھی ضروری، اللہ کی عبادت کرنا بھی ضروری، اور غیر اللہ کی عبادت سے بچنا بھی ضروری. اور اسی کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. اور بندہ مومن تب بنتا ہے جب اس کے کلمہ میں، اس کے اقرار میں، اس کی شہادت میں اثبات بھی ہو، نفی بھی ہو. نفی کیا کہ لا الہ، کوئی بھی معبود نہیں ہے، یہ نفی ہوگی، کوئی بھی معبود نہیں ہے. الا اللہ، سوائے اللہ کے، یہ کیا ہو گیا؟ اثبات. کہ اللہ کے معبود برحق ہونے کا اقرار، اعتراف، اس کی شہادت، اس کی گواہی، اور ساتھ یہ اعلان کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. یہ نفی اور اثبات دونوں پائے جائیں گے تب آپ موحد کہلائیں گے. الطاغوت، یہ لفظ کہاں سے آیا ہے؟ یہ طغا یطغا سے ہے. طغا اس نے سرکشی کی، یطغا وہ سرکشی کرتا ہے، حد سے آگے نکل جاتا ہے. تو طغیان سے ماخوذ ہے. اور طاغوت میں واو اور تا جو آخر میں ہیں یہ مبالغے کے لیے ہیں، بہت زیادہ سرکشی کرنے والا، حد سے زیادہ سرکش. تو یہ طاغوت کہتے کس کو ہیں؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ اس کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کل ما تجاوز به العبد حدہ من معبود او متبوع او مطاع. طاغوت کون ہے؟ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان جس معبود یا متبوع یا مطاع کے معاملے میں حد سے آگے نکل جائے وہ طاغوت ہے. کسی انسان کی آپ نے عبادت شروع کر دی تو آپ نے اس کو اس کی حد سے آگے بڑھا دیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ طاغوت ہے. متبوع، آپ کسی کی پیروی کرنے لگ گئے اور پیروی کرنے میں آپ نے اس کو اس کی حد سے آگے بڑھا دیا. کسی کی آپ بات ماننے لگ گئے، اطاعت کرنے لگ گئے، اور اس معاملے میں اس کو آپ نے اس کی حد سے آگے بڑھا دیا. کیسے؟ آپ کسی انسان کی بات مانتے ہیں، وہ آپ سے کہتا ہے کہ شراب حلال ہے، آپ کہتے ہیں بالکل حلال ہے. وہ کہتا ہے نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، آپ کہتے ہیں واجب نہیں ہے. جیسے اس نے کسی چیز کو حلال قرار دیا آپ نے اس کو حلال مان لیا، جس کو اس نے حرام قرار دیا آپ نے اس کو حرام مان لیا.
آپ نے دلائل کی طرف نہیں دیکھا، قرآن کی طرف نہیں دیکھا، حدیث کی طرف نہیں دیکھا، بس آنکھیں بند کر کے اس کی ہر بات مانتے ہیں، تو یہ آپ اس کو کیا بنا رہے ہیں؟ یہ آپ اس کو طاغوت بنا رہے ہیں۔ تو اسی لیے امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہر وہ معبود یا متبوع یا مطاع، ان کے ہر وہ جس کی عبادت کی جاتی ہو، جس کی پیروی کی جاتی ہو، جس کی اطاعت کی جاتی ہو، اس کے معاملے میں جب آپ حد سے آگے بڑھ جائیں گے، اس کو اس کے مقام سے اوپر لے جائیں گے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ طاغوت۔ تو جس کی عبادت کی جائے اور وہ خود کہتا ہو کہ میری عبادت کرو، مجھے سجدے کرو، مجھے رکوع کرو، تو وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ اور جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس پہ راضی ہو، اسے منع نہ کرتا ہو، وہ کیا ہے؟ وہ طاغوت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ البتہ تحقیق ہم نے ہر قوم میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کی تاکید کی ہے، ایک تو لام کے ذریعے، لام تاکید کے لیے ہوتی ہے، پھر قد، اس سے بھی تاکید کا فائدہ ملتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس میں کسی کو تردد نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے ہر قوم میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ہے۔ اور رسول کا پہلا پیغام کیا ہوا کرتا تھا؟ اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی عبادت سے دور رہو۔ تو یہی ہے لا الہ الا اللہ، جیسا کہ قرآن کریم کی دیگر آیات میں آتا ہے کہ فلاں نبی اپنی قوم کی طرف آئے اور کیا کہا؟ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی بھی معبود نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ تو توحید کا حق لا الہ الا اللہ سے ادا ہوتا ہے، ورنہ کئی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں نے توحید کا حق ادا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے شرک کی ملاوٹ کر لی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مکس نہیں ہونے دیا، خلط ملط نہیں ہونے دیا، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اور یہی لوگ امن میں ہوں گے، بے خوف ہوں گے، جنہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کتاب کے مؤلف کہتے ہیں وقولہ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، وقضى ربك، اور تمہارے رب نے حکم دیا ہے۔ کیا حکم دیا ہے؟ اللہ تعبدوا، یہ کہ تم عبادت نہ کرو، الا اياه، مگر اسی کی۔ یہاں پہ بھی نفی بھی ہے، اس بات بھی ہے، یہی ہے لا الہ الا اللہ، کہ نہ عبادت کرو مگر اسی کی، یہی ہے لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے علاوہ۔ تو تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ تم عبادت نہ کرو مگر اسی کی، یعنی کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اور یہاں پہ اللہ نے کیا کہا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب نے حکم دیا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فرمایا تمہارے رب کا حکم ہے، یعنی کہ رب کس کو کہتے ہیں؟ پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، تمام امور کی تدبیر کرنے والا۔
تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہیں رزق دیتا ہے، جو تمہارے امور کی تدبیر کرتا ہے، جس نے تمہیں زندگی دی ہے، جس کے ہاتھ میں تمہاری موت ہے، اس کا حکم ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. یعنی کہ توحید ربوبیت کا یہ تقاضا ہے کہ توحید الوہیت کو مان لو، یعنی کہ جس کو رب مانتے ہو اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بہترین سلوک کرو، عمدہ سلوک کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ یہ کیسے ہے؟ وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ احسانا. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اللہ نے پہلے اپنا حق بیان کیا، حق توحید، اور اس کے بعد والدین کا حق بیان کیا. اس سے پتہ چلا کہ والدین کا مقام و مرتبہ شریعت کی نگاہوں میں کتنا اونچا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حق کے بعد جو حق بیان کر رہے بچے کے لیے بڑی قربانیاں دیتے ہیں. بچے کی ولادت سے پہلے ہی اس کی والدہ کی طرف سے اس کی خاطر قربانیوں کا آغاز ہو جاتا ہے. اور اس کی ولادت کے بعد بھی اس کی والدہ اس کے لیے کئی ایک قربانیاں دیتی ہے. والد اس کے لیے قربانیاں دیتا ہے، اس کے لیے کماتا ہے، دنیا کی مصیبتیں مشقتیں برداشت کرتا ہے. کس کی خاطر؟ اپنے بچے کی خاطر. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پہ کہتے ہیں سورہ لقمان میں انشکر لی ولیوالدیک، کہ اے انسان میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکر گزار بن. ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ یہاں پہ اللہ کے حق کا بھی تذکرہ ہو گیا، والدین کے حق کا بھی تذکرہ ہو گیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق کہاں پہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق اللہ کے حق کے ساتھ ہی ہے. یعنی کہ جب آپ کلمہ پڑھیں گے، آپ کہیں گے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو ساتھ ہی آپ کو یہ بھی کہنا پڑے گا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ جناب محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بغیر مفید نہیں ہے. آپ کی آمد کے بعد، آپ کی بعثت کے بعد، آپ کے اعلان نبوت کے بعد لا الہ الا اللہ تبھی فائدہ دے گا جب اس کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی مانا جائے گا اور اس کا اقرار کیا جائے گا. اس کے بعد وقولہ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا، اور تم نہ شریک بناؤ، بھی اس کے ساتھ، ان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، شیئن کسی بھی چیز کو. تو یہاں پہ بھی دو چیزیں ہیں، اللہ کی عبادت اور غیر اللہ کی عبادت کی نفی. اللہ کی عبادت کا اثبات اور غیر اللہ کی عبادت کی نفی اور اس کا انکار. صرف اللہ کی عبادت کرتے رہیں یہ مفید نہیں ہے جب تک کہ غیر اللہ کی عبادت سے انکار نہیں کریں. اور یہاں پہ کیا وعبد اللہ کی عبادت کرو فعل آرڈر کا ہے، پتہ چلا اللہ کی عبادت کرنا واجب ہے انسان کے اوپر، اور یہ کافی نہیں ہے، اس لیے کہا ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرو. کون سی چیز؟ کوئی بھی چیز ہو. پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ
نہ کسی فرشتے کو شریک کرنے کی اجازت ہے، نہ کسی انسان کو، نہ کسی جن کو، نہ کسی درخت کو، نہ کسی پتھر کو، چاہے اللہ کے علاوہ جو دوسرا ہے وہ اللہ کا بہت ہی مقرب ہو، اسے بھی اللہ کا شریک بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جبریل علیہ السلام فرشتوں میں سے بہت اللہ کے قریب ہیں، تو انہیں بھی اللہ کا شریک بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی فرشتے کو پکارتا ہے غیبانہ طور پہ جیسے اللہ کو پکارا جاتا ہے، تو وہ اس سے دعا کر رہا ہے، اور دعا عبادت ہے، اور اس عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ جو آیت ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 36 اور اس سے پہلے جو آیت ہم نے پڑھی ہے وہ سورہ بنی اسرائیل، اس کا ایک نام الاسراء بھی ہے، اور آیت نمبر 23 وَقَوْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے کہ قل، کہہ دیجئے، تعالوا، تم آؤ، اتلو، میں پڑھوں، اتلو جو ہے یہ کس سے ہے؟ تلا یتلو سے، اسی سے ہوتا ہے تلاوت کرنا۔ تو قل، کہہ دیجئے، تعالوا، تم آؤ، یہ کن سے کہنا ہے؟ وہ لوگ جو اپنی طرف سے کئی جانوروں کو، کئی چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حرام وہ جانور نہیں ہے جن کو میں نے حرام قرار نہیں دیا، جن کو تم نے حرام قرار دیا ہے۔ اگر جاننا چاہتے ہو کیا چیزیں حرام ہیں تو آؤ میں بتاتا ہوں۔ یہ سورہ انعام آیت نمبر 151 قل، کہہ دیجئے، تعالو، تم آؤ، اتلو، میں پڑھتا ہوں، میں تلاوت کرتا ہوں، ما، وہ چیزیں، حرما، جو حرام قرار دی ہیں، ربکم، تمہارے رب نے، علیکم، تم پہ، اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ تم اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرو۔ اللہ سے پہلے یہاں پہ فعل مقدر ہوگا وصاکم، کہ اس اللہ نے تمہیں یہ وصیت کی ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرو۔ آپ دیکھتے جائیے کہ یہ سورہ انعام ہے، اور یہاں پہ بہت سے امور کی اللہ نے وصیت کی ہے، لیکن آغاز کس سے ہوا ہے؟ شرک نہ کرنے سے۔ آغاز کس سے ہوا ہے؟ توحید کی دعوت سے۔ اور جو اس سے پہلے آئی تھی سورہ نساء، آیت نمبر 36 وہاں پہ بھی کئی ایک کے حقوق کا تذکرہ ہوا ہے، اللہ کے حق کا، والدین کے حق کا، رشتہ داروں کے حق کا، پڑوسیوں کے حق کا، مسافروں کے حق کا، لیکن آغاز کس سے؟ اللہ کے حق سے، کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور غیر اللہ کی عبادت سے دور رہا جائے۔ اور یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے۔ اس آیت میں اور جو آیتیں اس کے بعد ہیں، ان میں کئی وصیتوں کا تذکرہ ہوا ہے، اللہ نے کئی وصیتیں فرمائی ہیں، کئی احکام دیے ہیں، لیکن آغاز جس سے ہوا ہے وہ توحید ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا ہے۔ قال ابن مسعود، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، من ارادہ، جو چاہے، جو ارادہ کرے، جو چاہے، ان ينظر، کہ وہ دیکھے، الی وصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم التی علیہ خاتم، جو دیکھنا چاہے جناب محمد علیہ السلام کی اس وصیت کی جانب جس پہ آپ کی مہر ہو۔ کیا مطلب آپ کی وصیت جس پہ آپ کی مہر ہو؟
یعنی کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسی وصیت مل جائے جو اللہ کے رسول نے کی ہو اور وصیت آپ نے کر کے اسے بند کر دیا ہو، اس پر مور لگا دی ہو تاکہ اسے کوئی کھولنے نہ پائے، اور اسے کھولا جائے تو آپ کے فوت ہو جانے کے بعد کھولا جائے، ایسی وصیت اگر آپ چاہتے ہیں اگر، تو آپ سورہ نام کی یہ آیتیں پڑھ لیں. یعنی کہ آپ نے ایسی کوئی وصیت نہیں کی جس پہ آپ نے مور لگائی ہو اور کہا ہو کہ میرے فوت ہونے کے بعد اسے کھولا جائے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی ایسی وصیت ہونی چاہیے جس کے اوپر آپ کی مہر ہو، تو فرمایا پھر وہ وصیت قرآن کریم کی آیات ہوں گی، سورہ نام کی یہ آیات ہوں گی. من اراد ان ينظر، جو دیکھنا چاہے الی وصیت محمد، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کی طرف، التی علیہ خاتمہ، جس پہ آپ کی مہر ہو، فلیقرأ، پس وہ پڑھ لے، اسے چاہیے کہ وہ پڑھ لے. کیا پڑھ لے؟ قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم، کہہ دیجئے کہ تم آؤ، اتلو میں پڑھوں، ما حرم ربکم، جن چیزوں کو تمہارے رب نے تم پہ حرام قرار دیا ہے. الی قولہ، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تک کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہ میرا راستہ ہے، اس حال میں کہ یہ سیدھا ہے. سورہ انعام آیت نمبر 151 سے لے کر 153 تک، 153 الآیہ. یہ عبداللہ بن مسعود کے الفاظ ہیں جنہیں امام ترمذی روایت کرتے ہیں اپنی حدیث کی مشہور و معروف کتاب میں، اور امام ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں، امام طبرانی المعجم الکبیر میں، اور امام بہقی شعب الایمان میں. اب یہاں پہ عبداللہ بن مسعود نے کیا کہا ہے کہ وہ قل تعالوا سے لے کر وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا تک پڑھ لے. تو آئیے ان آیتوں کو دیکھتے ہیں. آپ کے پاس قرآن ہو تو آپ بھی کھول سکتے ہیں. یہ 7واں سپارہ ہے، بلکہ 8واں سپارہ، آیت نمبر 151، 151. قل کہہ دیجئے تعالو تم آؤ، اتلو میں تلاوت کروں، میں پڑھوں، ما حرم ربکم علیکم، جو تمہارے رب نے تم پہ حرام قرار دیا ہے، اللہ تشرکو بہ شیئا، اس نے تمہیں یہ وصیت کی ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرو. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو. ولا، کتنی وصیتیں ہو گئیں؟ 2. نمبر 3، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو من املاق، مفلسی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ رزق کہاں سے آئے گا، کھائیں گے کہاں سے. نحن نرزقکم، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، ویاہم، اور انہیں بھی. بڑے عظیم ہیں یہ الفاظ، ان پہ غور کیجئے. آج کل ہمیں یہ نعرہ دیا جا رہا ہے کہ بچے دو ہی اچھے، اور کانفرنسیں ہوتی ہیں، بڑی لمبی چوڑی میٹنگیں ہوتی ہیں، آبادی کے بارے میں سوچا جاتا ہے کہ آبادی بڑھ رہی ہے، وسائل کہاں سے آئیں گے، رزق کہاں سے آئے گا. جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ رزق دینے والے ہم ہیں، اور اللہ کے خزانے کو تھوڑے نہیں ہیں. سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ہم جس چیز کو اتارتے ہیں ایک مقررہ مقدار کے مطابق اتارتے ہیں، ورنہ خزانے بڑے لمبے چوڑے اللہ تعالیٰ کے، ختم ہی نہیں ہوتے. اللہ نے کن کہنا ہے تو جس چیز کو چاہے وہ پیدا کر لے.
تو رزق کی کمی کی وجہ سے بچے نہ لینا، یا جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہو اسے ختم کروا دینا، اسے مار دینا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی اولاد کو نہ مارو من املاق، مفلسی کی وجہ سے، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں ان کو بھی۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور تم قریب نہ جاؤ کس چیز کے؟ الفواحش، بے حیائیوں کے، بے حیائی پہ مشتمل امور کے قریب نہ جاؤ، ما ظهر منها، جو ان میں سے ظاہر ہے ان کے قریب بھی نہ جاؤ، وما بطن، جو ان میں سے مخفی ہیں، پوشیدہ ہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ بدکاری اعلانیہ ہو وہ بھی نہیں کرنی، خفیہ ہو وہ بھی نہیں کرنی۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور تم نہ قتل کرو اس جان کو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، محترم قرار دیا، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ کسی مسلمان کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، ہاں اگر حق کے ساتھ مارنا پڑ جائے، شریعت سے ثابت ہو جائے اس کو مارنا، مثال کے طور پہ وہ قاتل ہے، اس نے بندہ قتل کیا ہے اور ثابت ہو گیا عدالت کے ذریعے، اور عدالت کہتی ہے کہ اس کو مار دیا جائے، تو یہ اس کا قتل حق ہوگا۔ شادی شدہ ہونے کے باوجود اگر کوئی بدکاری کرتا ہے، 4 گواہ مل جاتے ہیں، تو اس سے جو قتل کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا، وہ قتل حق ہوگا۔ تو فرمایا تم اس انسان کو، اس جان کو، اس نفس کو قتل نہ کرو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، الا بالحق کی، مگر حق کے ساتھ۔ ذالکم وصاکم، یہ اس نے تم کو وصیت کی ہے، بہی، اس کے ساتھ، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، الا بالتی، مگر اس طریقے سے، یہ آسن جو بہت ہی اچھا ہو، یعنی کہ یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا۔ ہاں اگر کسی اچھی نیت سے جا رہے ہیں یتیم کے مال میں اضافہ کرنے کے لیے، یتیم کے مال کی اصلاح کرنے کے لیے، یتیم کے مال کو بربادی سے بچانے کے لیے، ضائع ہونے سے بچانے کے لیے، تب اجازت ہے۔ اچھا، یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ پہنچے اپنی پختگی کی عمر۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور پورا کرو ماپ کو اور تول کو عدل و انصاف کے ساتھ۔ کسی کو ماپ کر دو تو پورا ماپ کر دو، تول کر دو تو پوری چیز تول کر دو، اور جب لو تب بھی پورا لو، زیادہ نہیں، دیتے ہوئے کم نہیں دینا اور لیتے ہوئے زیادہ نہیں لینا۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی بھی انسان کو مکلف نہیں بناتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، یعنی کہ ہم نے حکم دیا ہے کہ ماپ کا، تول کا خیال رکھنا ہے، تو اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو جائے اور آپ کا ارادہ نہ ہو تو اس پہ معافی ہے، ہم اتنا ہی پابند کرتے ہیں انسان کو جتنی پابندی کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب کوئی بات کہو تو عدل و انصاف سے کہو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ رشتہ دار ہو جس کے خلاف بات ہو رہی ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہو، آپ گواہی دینے جا رہے ہیں یا آپ جج ہیں، فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، تو رشتہ دار کے خلاف بھی فیصلہ کرنا پڑ جائے تو کیجئے، عدل و انصاف کے مطابق کیجئے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ اس نے تم کو وصیت کی ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور بے شک یہ ہے میرا راستہ، اور یہ میرا راستہ سیدھا ہے، بس اسی پہ چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے۔ تو یہ ہے وہ وصیت جس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ من اراد ان ينظر الى وصیت محمد، جو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وصیت دیکھنا چاہے جس پہ ان کی مہر ہو، فلیقرأ، پس چاہیے کہ وہ پڑھ لے، وہ تلاوت کر لے، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم کی الی قولہ، اللہ کے اس فرمان تک، وان ھذا صراطی مستقیما،
کہ بے شک یہ ہے میرا راستہ اس سال میں کہ یہ سیدھا ہے، ان کی میرا راستہ بالکل سیدھا راستہ جنت میں جا رہا ہے، اللہ کی طرف لے کر جا رہا ہے، اس پہ چلو۔ وعن معاذ بن جبل، اب تک جو ہم نے پڑھا ہے وہ کیا تھی؟ آیات، سورہ زاریات کی آیت، سورہ نحل کی آیت، تیسرے نمبر پہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت، چوتھے نمبر پہ سورہ نساء کی، پانچویں سورہ نام کی۔ اور سورہ نام کی آیات کی اہمیت کے بارے میں عبداللہ بن مسعود کا قول تھا، جسے امام ترمذی روایت کرتے ہیں۔ اس کے بعد حدیث اب معاذ بن جبل کی، وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے تھا، علی حمار، ایک گدھے پہ، یعنی کہ اللہ کے نبی گدھے پہ سوار تھے اور میں گدھے پہ آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ فقال لی، تو آپ نے مجھ سے کہا، یا معاذ، اے معاذ، اتدری، کیا تم جانتے ہو، ما حق اللہ علی العباد، اللہ کا بندوں پہ کیا حق ہے، وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے؟ یہ کون پوچھ رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ کس سے؟ جناب معاذ بن جبل سے۔ اور جناب معاذ کہاں ہیں؟ گدھے پہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فقلت، تو میں نے کہا، اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ علم رکھتے ہیں۔ قال، تو آپ نے کہا، فإن حق اللہ علی العباد، اللہ کا بندوں پہ حق ہے کیا؟ کہ ان یعبدوہ، کہ یہ اس کی عبادت کریں، کس کی؟ اللہ کی، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کریں۔ وحق العباد علی اللہ، اور بندوں کا اللہ پہ حق ہے کہ اللہ یعذبا، کہ وہ عذاب نہ دے۔ کون عذاب نہ دے؟ اللہ عذاب نہ دے، کس کو؟ من لا یشرک بہ شیئا، جو اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرتا ہو۔ یعنی کہ اگر کوئی شرک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہ دے، یہ بندوں کا اللہ پہ حق ہے۔ فقلت، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا، معاذ بن جبل کہہ رہے ہیں، افلا ابشر الناس، پس کیا میں لوگوں کو خوشخبری نہ دے دوں؟ پس کس کا ترجمہ کیا میں نے؟ فا کا۔ اس کے بعد کیا کس کا ترجمہ کیا؟ حمزہ کا۔ پس کیا لا ابشر، میں خوشخبری نہ دے دوں، الناس، لوگوں کو، کس چیز کی؟ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اگر کوئی شرک نہیں کرتا تو اس کا اللہ پہ حق ہے کہ اللہ اس کو عذاب نہ دے۔ تو یہ آپ نے الفاظ کس سے کہے ہیں؟ معاذ بن جبل سے۔ معاذ بن جبل آپ کے پیچھے گدھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے اجازت دیں تاکہ میں لوگوں کو بھی خوشخبری یہ پہنچا دوں، سنا دوں۔ آپ نے کہا، لا تبشرہم، ان کو یہ خوشخبری نہ دے، فیتکلوا، بس وہ توکل کر لیں گے، بھروسہ کر لیں گے، یعنی کہ اعمال پہ توجہ نہیں دیں گے، کہیں گے بس شرک نہیں کرتے اتنا کافی ہے، اللہ عذاب تو نہیں دے گا ہمیں۔ تو فرمایا، لا تبشر، کو خوشخبری نہ دے، فیتکلوا، ورنہ وہ کیا کر لیں گے؟ توکل کر لیں گے، بھروسہ کر لیں گے۔ اخرجاہ، اس حدیث کو ان دونوں نے روایت کیا ہے، فی صحیحین، دونوں صحیح میں، ان کے امام بخاری نے اس کو روایت کیا اپنی صحیح بخاری میں، اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا اپنی صحیح مسلم میں۔ اچھا، اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ یہ بات، یہ خوشخبری نہیں دینی لوگوں کو، تو پھر یہ حدیث ہم تک کیسے پہنچ گئی؟ یہ راز ہم تک کیسے پہنچ گیا؟ تو بخاری کے ایک روایت میں الفاظ ہیں، وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا، جب جناب معاذ فوت ہونے والے تھے تو انہوں نے یہ حدیث اور یہ الفاظ بتا دیے، تأثماً، گناہ سے بچتے ہوئے، کیونکہ علم چھپانا گناہ ہے، علم چھپائیں تو اس پہ گناہ ملتا ہے، تو تب انہوں نے یہ حدیث بتا دی۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ ٹھیک ہے، علم چھپانا گناہ ہے، دوسری طرف اللہ کے رسول نے کہا تھا یہ خوشخبری لوگوں تک نہیں پہنچانی، ورنہ وہ توکل کر کے بیٹھ جائیں گے، اسی پہ اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے، اس پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ تو اب معاذ بن جبل نے پھر یہ الفاظ کیوں بتائے؟ تو جواب اس کا یہ ہے
کہ جناب معاذ بن جبل نے یہ الفاظ فوت ہوتے وقت بتائے ہیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حدیث لے کے دنیا سے چلے جائیں اور یہ حدیث کسی کو معلوم ہی نہ ہو. تاکہ انہوں نے کن کو بتائے؟ ان کو بتائے جن کے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ ان کو اگر حدیث بتائی جائے تو یہ اس حدیث کے پیش نظر حدیث پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں اور نیک عمل نہ کریں. ایسا نہیں ہوگا. جناب معاذ بن جبل نے انتخاب کیا ان لوگوں کا، اختیار کیا ان لوگوں کو جن کو یہ حدیث بتائی جا سکتی تھی، جن کے بارے میں یہ خطرہ نہیں تھا یہ حدیث ان تک پہنچی تو وہ ڈھیلے پڑ جائیں گے، نیک اعمال سے ان کی توجہ ہٹ جائے گی. چنانچہ انہوں نے ان کو یہ الفاظ بتائے ہیں اور ان کے ذریعے حدیث ہم تک پہنچی ہے. تو یہ آیات تھیں اور یہ احادیث تھیں. یہ جو آخری حدیث تھی جناب معاذ بن جبل کی، اس میں اہم الفاظ کیا ہے کہ اللہ کا بندوں پہ حق کیا ہے کہ ان یعبدوہ، کہ اللہ کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں. یہ کیا ہے؟ یہ ہے لا الہ الا اللہ. نفی بھی اثبات بھی. اثبات کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، ان یعبدوہ. نفی کیا ہے؟ ولا یشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کریں. تو یہ تمام آیات اور یہ حدیث توحید پہ مشتمل ہے، ایسی توحید جو شرک سے پاک ہو. اب امام صاحب نے پہلے یہ آیات ذکر کی، پھر حدیث ذکر کی، اور پھر بتایا کہ ان آیات اور حدیث سے ہمیں کیا کیا مسئلے معلوم ہوتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہمارے علم میں آئی ہیں ان احادیث سے اور ان آیات سے. تو یہ تقریباً 24 مسائل ہیں. تو 24 مسائل کافی زیادہ ہیں جنہیں انہوں نے اخذ کیا ہے ان آیات سے اور اس حدیث سے. تو انشاءاللہ آئندہ درس میں ہمارا موضوع یہی مسائل ہوں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان توحید کی آیات اور ان احادیث پہ غور کرنے کی توفیق دے جو توحید پہ مشتمل ہیں، جن کو پڑھنے کے بعد انسان شرک سے توبہ طیب ہو جایا کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان کا غور سے مطالعہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو توحید پہ قائم و دائم رکھے، شرک و بدعات سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.